حقیقی طور پر مبارک شخص وہ ہے جو بے دین لوگوں کے طرز زندگی کو نہیں اپناتا۔ ان کے ساتھ تعلقات میں وہ ان کے ساتھ کسی طرح کی ساز باز نہیں کرتا اور ان کے گناہ اور ٹھٹھا بازی کو نیم رضامندی کے ساتھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مبارک شخص اپنے آپ کو شریروں سے کلی طور پر الگ تھلگ کر لیتا ہے، بلکہ وہ انہیں گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں بتاتا اور مسیح سے متعارف کراتا ہے جو دائمی خوشی کا منبع ہے۔ مبارک شخص بے دین کا حقیقی دوست ہے، لیکن وہ کسی بات میں اس کا حصہ دار نہیں بنتا۔ جو شخص خدا کی کتاب پر دھیان نہیں کرتا، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مبارک شخص ہے۔ خدا کے بندے کے دل میں خدا کے کلام کے لیے بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے۔ وہ بائبل سے محبت رکھتا ہے، دن رات اس کا دھیان اس میں لگا رہتا ہے۔ اس کے ذریعے اس کی اپنی زندگی برکتوں سے معمور ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنتا ہے۔ جو شخص گناہ سے دور رہتا ہے اور جس نے اپنی زندگی کو کلام مقدس کے لیے وقف کیا ہے، اس میں مضبوط، صحت مند اور پھلدار درخت کی ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، تازگی اور خوراک کی اسے کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جو اپنے وقت پر پھلتا ہے وہ روح کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے اور اس کے الفاظ اور اعمال بر موقع اور مناسب اور موضوع ہوتے ہیں۔ جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جس کی روحانی زندگی زمانہ کی گردش سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسلسل باطنی طور پر نیا بنتا جاتا ہے۔ خدا کے سب درخت سدا بہار ہے۔ ایسا شخص جس کام میں ہاتھ ڈالے گا بارور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خداوند کی رفاقت میں رہتا ہے اور اس کی ساری خدمت میں روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسیحی زندگی میں کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ خدا کے روح سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر ہم صرف اپنے طور پر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں تو یہ بہت زیادہ وقت، روپے اور کاوشوں کا ضیاع ہے۔ شریر ایسے نہیں، یعنی نہ تو انہیں اچھی طرح لگایا گیا ہے، نہ وہ پھلدار دیر پا ہیں اور نہ وہ ترقی ہی کرتے ہیں۔ بھوسے کی مانند وہ ٹھوس نہیں ہیں۔ جب زندگی کے طوفان آتے ہیں تو ان کی حالت غیر یقینی ثابت ہوتی ہے۔ ہوا انہیں اڑا لے جاتی ہے۔ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ آخر کار وہ خدا کے تخت کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن یہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ وہ صادقوں کی جماعت میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ انہیں مسیح یسوع پر ایمان سے فضل کے ذریعے نجات یافتہ لوگوں کی جماعت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ وہ نہ صرف ان کی زندگیوں سے واقف ہے بلکہ انہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ایک گناہ آلودہ زندگی کے رد کیے جانے، یعنی اس کی ابدی موت کے مقابلہ میں یہ کیسا تضاد ہے۔ ہم کسی شخص کے طرز زندگی سے اس کے انجام کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس کا انجام کہ وہ مسیح یسوع پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ شریر وہ شخص ہے جو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ اسے خدا میں یسوع مسیح کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ نجات دہندہ کو قبول کرنے کے بجائے اپنے گناہ سے چمٹا رہتا ہے اور یوں وہ اپنے انجام پر مہر کر دیتا ہے۔ آمین۔